ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت دن کی روشنی کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اور بطور مخلوق ہم ان تمام نعمتوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ بہت ہی کم ایسے ہیں جو ان نعمتوں کو پانے کے بعد، ان کا استعمال کرنے کے بعد اس کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ، کہ اللہ کے شکر گزار بندے بڑے کم ہیں، لیکن یہی وہ کم بندے ہیں جن کے خاطر اللہ نے اس آسمان و زمین کو قائم رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ویسے بھی اللہ کو نہ اس دنیا کی فکر ہے، نہ اس آسمان و زمین کی فکر ہے، اور نہ ہی اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ان کی فکر ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وملعونۃ وما فیہا، کہ انسانوں اس بات کو غور سے سنو کہ یہ دنیا ملعون ہے، اللہ نے اس دنیا پر اپنی لعنت برسائی ہے، یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، وملعونۃ وما فیہا، اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، الا ذکر اللہ وما والا، سوائے دو چیزوں کے جو اللہ کی اس لعنت سے بچ کر ہیں، ایک ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ یہی دو جو چیزیں ہیں جن کی خاطر اللہ نے اس آسمان و زمین کو اب تک قائم رکھا ہے۔ برادران اسلام، یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ دوسرا حصہ، یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس سے پہلے اسی مسجد کے اندر ایک خطبہ دیا گیا تھا جس کے اندر علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت،
اس کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھی، تو دوبارہ درخواست پر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ان باتوں کو جو پہلے خطبے میں نہیں آئی تھی مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے خطبے میں بتا دیا گیا تھا کہ اسلام کا تعلق علم سے کیسا ہے اور قرآن کا تعلق علم سے کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو دور جو زمانہ چلتا ہے اللہ نے اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک دور کو اللہ نے جاہلیت کا دور قرار دیا جو اسلام سے پہلے کا تھا، مطلب اس وقت کا جینا، اس وقت کی زندگی، ان کا بول چال، ان کا گفتار، ان کا کردار، یہ سب جہالت پر مبنی تھا۔ لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی احکام کو جو کبھی جاہلیت کے ہوتے اسلام کے نام سے تعبیر کر دیا کہ یہ اللہ کی اطاعت والا دور ہے، یہ علم کا دور ہے اور اس دور میں جہالت نہیں ہے۔ علم کی اہمیت پر چند باتیں ہوئی تھی۔ علم کی اہمیت پر صرف ایک ہی بات بتا دی گئی تھی کہ اگر کسی انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور علم کی بنیاد پر جب وہ عمل کرنے لگتا ہے تو اتنا ہی فرق اس آدمی کے بیچ میں اور اس آدمی کے بیچ میں ہوتا ہے جو آدمی بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جتنا فرق اللہ نے آسمان و زمین کے بیچ میں رکھا ہے۔ علم کی بنیاد پر انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ عبادت اللہ کو پسند ہے بنسبت وہ عبادت جسے انسان بغیر علم کے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے گواہی دی۔ کس کی گواہی دی؟ ان لوگوں کے سینے میں محفوظ اس اللہ کی خوف کی گواہی دی جو علم والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو لوگ حقیقی طور پر اللہ کی ذات کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے مخلوقات کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ فرامین اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں، یہی لوگ اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے بھی ہیں۔ تو علم کی یہ اہمیت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حقیقی طور پر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، بغیر علم کا ڈر یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ چلیے اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے دوسری بات، اس علم کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کا بھلائی کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ نے بندے تو بہت سارے پیدا کیے، اللہ نے مسلمانوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے کافروں کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے حیوان اور جانوروں کو بھی پیدا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو افضلیت بخشی کہ یہ انسان جانوروں سے اچھے ہیں۔ کس وجہ سے اچھے ہیں؟ اسی علم کی وجہ سے اچھے ہیں۔ اگر یہ علم انسان سے نکال لیا جائے، انسان کفر کا کام کرنے لگے بغیر علم کے، تو اللہ نے ایسے انسانوں کو جانور سے بدتر قرآن کے اندر بتایا ہے۔ تو لہذا آپ کی انسانیت جو آپ کے اندر ہے اس علم کی وجہ سے، علم ہے تو آپ اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے مقرب بندے فرشتے کے نزدیک انسان ہیں۔ اگر آپ جاہل ہیں، آپ کے اندر علم نہیں ہے اور نہ اس علم پر عمل ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر جانور ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی زمین میں رہ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو لہذا اللہ ارادہ کرتا ہے، اچھا ارادہ کرتا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ علم دینا چاہتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی مالدار ہے، جس آدمی کے پاس رتبہ ہے، جس آدمی کے پاس شہرت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، جبکہ شریعت اس نگاہ سے انسانوں کو نہیں دیکھتی۔ شریعت کا اچھائی اور برائی کو دیکھنے کا جو معیار ہے وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ایسے آدمی کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس آدمی کے دل کو کھول دیتا ہے۔ جب اس کا دل اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کھل جاتا ہے تو ایسا آدمی وہ نیک آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ پہلا آدمی جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، لہذا وہ نماز پڑھتا ہے، چوری سے بچتا ہے،
اسلام کے جو حکام ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا آدمی وہ نیک آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا ارادہ کیا۔ اب ہدایت کا ارادہ جن کے ساتھ کیا وہ بھی بہت سارے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں، حج کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ان میں جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا ارادہ کیا اس میں سے بھی یہ قوم ایسی ہے جن کے ساتھ اللہ اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ہدایت پانے کے بعد اگر اللہ کا ارادہ کسی بندے کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ انہیں علم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں، سلف صالحین فرمایا کرتے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ نے علم دے دیا تو اللہ نے اس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن اگر وہ آدمی اس علم کو باقی رکھتا ہے، علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور علم پر عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بھلائی یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی اس کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کس آدمی کے ساتھ؟ اس آدمی کے ساتھ جس کو اللہ نے بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے علم دیا، اس نے علم پر خود عمل کیا اور اسی علم کو دوسروں تک پہنچایا، تو اللہ کی اور بھلائیوں کا مستحق بنتا ہے۔ اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کیا کیا اس کو اچھائیاں ملتی ہیں۔ حدیث کے اندر بہت ساری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جس کے ساتھ اللہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا اور اسی طرح عمل صالح کی توفیق دی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، کہ علم والے جس نے علم پانے کے بعد عمل کیا، دوسری بھلائی اللہ کی اس آدمی کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اسے پاک کر دیتا ہے، موت سے پہلے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ شرح میں حدیث کے اندر بتایا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ موت سے پہلے کسی آدمی کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے اللہ اسے اچھا کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تو لہذا اس کی موت اچھے کام پر ہوتی ہے، بھلائی پر ہوتی ہے، اور جس آدمی کی موت اچھے کام پر ہو، اچھے عمل پر ہو، یقیناً وہ ایسا آدمی کون ہوتا ہے؟ جنت والا ہوتا ہے۔ تو لہذا علم پانے کے بعد اگر آپ اس علم پر عمل کریں اور اللہ نے جب آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو دوسری بھلائی علم کی بنیاد پر جو ملتی ہے وہ پاکیزہ موت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے علم دے دیا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے اس علم کا فائدہ خود بھی اٹھایا، دوسروں تک بھی پہنچایا، تو ایسے آدمی کی ساتھ اللہ کی بھلائی اور باقی رہتی ہے، اور بھلائی کا فائدہ اس کو اور کیا نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، کہ اللہ جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں نرمی کو داخل کر دیتا ہے، اس کے گھر کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ وہ انسان اگر باپ ہے تو بچوں پر نرمی کرنے والا بن جاتا ہے، اگر گھر کا چھوٹا ہے تو بڑوں سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن جس گھر میں چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، تو یاد رکھیں ایسے گھر والوں کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا ارادہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ایسے گھر والوں پر اللہ نے اپنی رحمت کو اور اسی طرح اپنی نرمی کو داخل کیا ہے۔ اور جس آدمی کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا ارادہ کر لیا، اللہ ان کے گھر میں نرمی اور رفقت کو داخل کر دیتا ہے۔ اور ایک فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ جو آدمی علم حاصل کرے، عمل کرے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، اس کے ساتھ اللہ اور ایک بھلائی یہ کرتا ہے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اسے دنیا میں دے دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں لگا دے، اور آخرت میں ایک ادنا سا عذاب مل جائے تو دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے، دنیا کے سارے عیش و آرام کو بھلا دے۔ تو اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس آدمی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اسے دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، اور آخرت کی سزا سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ علم کا فائدہ ہے کہ علم جس آدمی کو دے دیا گیا، یہ علم کی اہمیت بھی اس اعتبار سے ہے کہ گویا سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ بھی اچھائی کا ارادہ کرے اور اللہ کی توفیق آپ کو ملے کہ مرنے سے پہلے آپ کو کلمہ نصیب ہو، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو داخل کر دے اور موت سے پہلے کلمہ آپ کو نصیب ہو، اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے عذاب سے آپ کو بچا لے تو اس دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بھلائی کے آپ مستحق بن سکیں۔ برادران اسلام، یہ علم کی اہمیت یہاں پر کم نہیں ہوتی ہے۔ علم کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین کے مسئلے میں گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے وہ علم والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو دین کے مسئلے میں آپ گفتگو کیجئے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو دین کے مسئلے میں گفتگو کرنا اللہ اور اس کے رسول نے سخت منع فرمایا۔ یہ علم کی اہمیت ہے کہ علم ہے تو آپ دین کے مسئلے میں بول سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ دین کے مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے نبیوں کو نہیں بخشا، اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو نہیں بخشا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دھمکایا۔ برادران اسلام، دیکھیے کہ بغیر علم کے بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن علم کے مسئلے میں گفتگو کرتا ہے، فتوے بازی کرتا ہے، تھوڑا موڑا علم آ جائے، لوگوں کے سامنے اس علم کو پھیلانے کی غرض سے منمانی قرآن و حدیث کی تفسیر کرتا ہے، تو اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ فرمائی، اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے 4 گناہوں کا ذکر کیا، یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے 4 گناہوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ ہم نے ہر فحش کام کو، ہر بری بات کو، ہر وہ کام جو حیا کے خلاف ہے، جو فحش ہے، چاہے وہ چھپا ہوا ہو یا لوگوں کے سامنے واضح ہو، ہم نے ہر فحش کے کام کو حرام قرار دیا، ہم نے گناہوں کو حرام قرار دیا، ہم نے ظلم و زیادتی کو بغیر حق کے حرام قرار دیا، اور تیسری چیز بتائی کہ ہم نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جبکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور چوتھی بات اللہ فرماتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم بغیر علم کے اللہ پر کوئی بات باندھو، بغیر علم کے گفتگو کرو۔ تو لہذا یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یقیناً ان کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 گناہ اللہ نے ذکر کیے ہیں ان کی ترتیب ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلا گناہ اللہ نے ذکر کیا جو گناہوں میں عذاب کے اعتبار سے ہلکا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان فحش بات کرے، زبان سے گندی بات کا استعمال کرے، گالی دے، گلوچ دے، فحش کام کا ارتکاب کرے، چاہے لوگوں کے سامنے کرے یا چھپ چھپا کر کرے۔ بلکہ سلف صالح نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ جیسے لوگ پہلے زمانے میں مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، دن ہوتا تو مرد ننگا طواف کرتے، رات ہو جاتی تو مشرکین کے خواتین ننگا کعبۃ اللہ کا طواف کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دن میں ننگے طواف کرو یا رات میں کرو، لوگوں کو چھپا کر کرو یا لوگوں کے سامنے کرو، ہر فحش کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہی چیز ہر مسلمان پر بھی لازم ہوتی ہے۔ دوسرا گناہ جو اس سے بڑھ کر ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حرام باتوں کو کرنا، فحش باتوں کو کرنا، اس سے بڑھ کر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے گناہ کرنا۔ آپ کوئی بھی گناہ کریں، ہر وہ گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھ کر کریں یا بڑا سمجھ کر کریں، اگر آپ سے گناہ صادر ہوتا ہے تو یہ فحش باتوں سے زیادہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے حرام کام کا ذکر کیا جو پہلے 2 گناہوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک برا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے جبکہ اللہ نے شرک کی دلیل نہیں ذکر کی ہے۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر شرک سے بھی زیادہ اگر کوئی گناہ اللہ کو برا لگتا ہے کہ انسان بغیر علم کے اللہ پر گفتگو کرے، بغیر علم کے، جس کے پاس علم نہیں بغیر علم کے اللہ پر بہتان باندھے، یہ مشرک سے بڑھ کر گناہ اللہ نے اس آیت میں ثابت کیا ہے کہ اللہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا اس کے پاس علم نہیں ہے، بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، مگر بغیر علم کا گفتگو کرنے والا یہ علم والا ہوتا ہے اور جان بوجھ کر اللہ پر ایسا بہتان باندھتا ہے، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ شرک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے۔ تو لہذا علم کی اہمیت ہمیں سمجھنا ہے، علم کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ بغیر علم کے گفتگو کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ بغیر مشرک جو گناہ بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، مگر اللہ نے اس کے شرک کے ساتھ جہالت کو جوڑ دیا، مگر بغیر علم کے گفتگو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کرنے والا، دین کے مسئلے میں زبردستی کرنے والا قرار دیا۔ تو لہذا یہ علم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران اسلام، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دھمکایا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہی کہتے ہیں، اپنے منمانی طور پر کوئی علم نہیں پھیلاتے، پھر بھی اللہ نے نبیوں کو ڈراتے ہوئے کہا، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں کے رسول تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت تھے جن کو رسولوں کا سردار بنایا گیا۔ آدم کے اولاد میں اگر کوئی بچہ، اگر کوئی انسان سب سے افضل ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ
تقول علینا بعض الاقاویل لأخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه بالوتین. اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نزدیک بڑے پیارے ہیں، آپ ہمارے محبوب بندے ہیں، لیکن آپ بھی سن لیں، اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں، ایسی کوئی بات کہہ دیں جس بات کو ہم نے آپ سے نہیں کہا ہے، اور اس بات کو آپ ہماری طرف منسوب کر دیں، آپ بغیر علم کے گفتگو کریں، تو آپ جان لیں کہ ہم آپ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، ہم آپ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، آپ کی شہرتوں کو کاٹ دیں گے، اور جب ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے تو آسمان و زمین میں کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے پیارے محبوب سے کہہ رہا ہے. جب یہ بات نبیوں سے کی گئی تو کتنی جرأت کی بات ہے. ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں اور ممبر و محراب کو اپنے باپ دادا کی جائیداد سمجھ کر علم کے مسئلے میں بغیر علم کی گفتگو کرنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگوں میں برائیاں عام ہو جائیں گی. برائیاں عام اس لیے ہوں گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت علم کو اٹھائے گا. جیسے ہی علم چلا گیا، لوگوں میں جہالت آ گئی تو جہالت کی وجہ سے گناہ ہوں گے، اور اللہ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو علماء کے ذریعے اٹھائے گا. سب سے پہلے جو دین کے سمجھدار علماء ہوں گے، ایک کے بعد دیگر جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ گنا چنا چھوٹا موٹا علم لوگوں کے پاس بچ جائے گا، اور لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں گناہوں کو لا لیں گے. تو ایسے وقت میں اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم قبضا، کہ اللہ علم کو اچانک لوگوں کے سینے سے نہیں اٹھائے گا، بلکہ ایک کے بعد دیگر اللہ علماء کو اٹھا لے گا جن کے سینوں میں علم ہوگا. لوگ جاہل بن جائیں گے، لہذا ایک جاہل دوسرے جاہل سے سوال کرے گا، وہ اس جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے گا، فضلوا واضلوا، یہ بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا. اور جب ایسا وقت ہو جائے گا تو اللہ کی قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عذاب جو دنیا میں لوگ رہنے والے ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دے گا. برادران اسلام، اور ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں بغیر اخلاص کے، اگر نماز پڑھیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کی نماز کو قبول نہ کرے، لیکن گنہگار نہیں ہوں گے. گنہگار صرف اس بات کے ہوں گے کہ آپ نے ریاکاری کی، لیکن نماز جو آپ نے پڑھی اس کی وجہ سے آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے علم کو حاصل کیا اور علم کے مسئلے میں آپ مخلص نہیں تھے، علم آپ نے حاصل کیا، علم کے مسئلے میں مخلص نہیں تھے، تو آپ ہر طرح کے اللہ کے عذاب کے حقدار بن جائیں گے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کرنے کی بات کی، اپنی جنت سے دور کرنے کی بات کی، جو بغیر نیت کے اپنے دل کو صاف کیے بغیر علم کو حاصل کرتے ہیں. کیونکہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے، اور یہ فضل انسان جب لے تو اسی ادب کے ساتھ لے جس ادب کو اللہ نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء، کہ جو آدمی علم کو حاصل کرتا ہے مگر علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ علماء سے بحث و مباحثہ کرنا. علم کس لیے حاصل کیا؟ تاکہ علماء سے بحث و مباحثہ کر سکے، یا جو جاہل لوگ ہیں ان پر اپنے آپ کو بہتر بچا سکے، ان کو اپنے سامنے زیر کر سکے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں گفتگو کر سکے. اگر کوئی آدمی اس لیے علم حاصل کرے گا تو اللہ کے نبی فرماتے النار اولا بہ، تو ایسا آدمی اور اس آدمی کا علم جہنم کا بہترین ٹھکانہ ہے. ایسا آدمی اور ایسے آدمی کا علم جہنم کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. تو لہذا علم حاصل کرنا چاہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے. برادران اسلام، آپ اگر دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی، جیسے کہ سلف صالحین بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ تھے. کتنے تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اتنے صحابہ تھے. اتنے صحابہ میں گن چن کر صحابہ فتویٰ دیتے تھے. ہر صحابی فتویٰ نہیں دیتے تھے، جبکہ سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن کر علم حاصل کیا. اس میں حلال و حرام کا فتویٰ دینے والے کچھ تھے، فقہ کے مسائل میں گفتگو کرنے والے کچھ تھے، اور اسی طرح جب کوئی بڑا معاملہ آتا تو فیصلہ کرنے والے الگ تھے. اس وقت ہر صحابی حرفن مولا نہیں ہوتے کہ فتویٰ پوچھا جائے فقہ کا تو وہی جواب دیں، عقیدے میں جواب دے تو وہی جواب دیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں فرق کیا. جس طرح عام انسانوں میں علماء ہیں، اسی طرح صحابہ میں کچھ خاص علماء ہیں، اور یہی علماء صحابہ کے بیچ میں فتویٰ دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر بات کی جائے حلال و حرام کی. آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، 18 سال کی کم عمر، 18 سال کے عمر تھی جب انتقال کیے تو 36 سال کے، بڑا کم عرصہ گزارا، لیکن یہ عالم دین تھے، کم عمر کے نوجوان،
اور ان سے بڑے بڑے عمر کے صحابہ کرام موجود تھے. وہ صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کون تھے؟ حضرت معاذ بن جبل. صحابہ میں عالم دین، صحابہ میں حلال و حرام کا فتویٰ دینے والے حضرت معاذ بن جبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی محبت کرتے تھے. سارے صحابہ آ کر اقرار کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے بہت ہی کم لوگوں سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن بھیج رہے تھے. 18 سال کے نوجوان ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یمن بھیجنا چاہا تو کہا کہ اے معاذ، جن لوگوں کے پاس جا رہے وہ اہل کتاب ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں، وہ علم والے ہیں، علم سے تمہارا مقابلہ کریں گے. لہذا سب سے پہلے دعوت دینا تو توحید کی دعوت دینا، بتانا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اسی بات کو بتانا. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور اس وقت کہا اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو سکتا ہے کہ جب تم آؤ تو مجھے نہ پاؤ. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو قریب کیا اور کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، کہ تمہارے بیچ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے بارے میں اگر کوئی جانتے تو یہ معاذ بن جبل ہے. کتنے سال کے نوجوان؟ 18 سال کے نوجوان. حضرت ابو بکر وہیں ہیں، حضرت عمر وہیں ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، سعد بن وقاص، کتنے جلیل القدر صحابہ سب ہیں. لیکن علماء اس میں گنے چنے تھے، صحابہ میں علماء گنے چنے تھے. اسی لیے دیکھیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے تو ایک قصہ ابو مسلم خراسانی، یہ اچھے تابعی ہیں، یہ ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں کہ ملک شام کی ایک بڑی مسجد تھی، اس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے چند بزرگوں کو دیکھا جو مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کی گفتگو کرتے ہیں. ہمیشہ یہ لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں اور اسی طرح یہ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں. یعنی قوم کے علماء ہیں، ملک شام کے وہاں کے مقامی علماء ہیں. لیکن جب بھی وہ کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تو دوسری جانب ایک نوجوان بیٹھا ہوتا، ان میں سے ایک بزرگ آتا اور آ کر اس سے سوال کرتا. لہذا جب وہ جواب دے دیتا، وہ نوجوان جواب دے دیتا تو سارے لوگ اس کی بات مان لیتے. تو ابو مسلم خراسانی جب مسجد میں داخل ہوئے تو یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے علماء یہ ہیں، بزرگ لوگ یہ ہیں، لیکن جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو اس نوجوان سے پوچھتے ہیں اور نوجوان جو بات کہہ دیتا اس کی بات کو سب مان لیتے. پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. یہ نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. اسی لیے صحابہ اکرام ہمیشہ اپنے بڑے فیصلوں میں ان کو سامنے رکھا کرتے. ایک مرتبہ ایک فیصلہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، ایک فیصلہ عمر بن خطاب کے پاس آیا. حضرت عمر بن خطاب کے سامنے ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ عمر بن خطاب، میں کئی وقت سے اپنے گھر والوں سے دور ہوں، میں اپنی بیوی سے ایک لمبے عرصے سے دور ہوں، لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہے، وہ حمل سے ہو چکی ہے. حضرت عمر نے اپنی کمیٹی میں مشورہ کیا اور اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا. اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا. جیسے ہی حضرت عمر نے نگاہ ڈالی تو حضرت معاذ موجود نہیں تھے. اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ معاذ کہاں ہے، حضرت معاذ کو بلایا جائے. تو لہذا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس آدمی نے ایسا ایسا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ ہم نے لکھ کر دیا ہے. حضرت معاذ نے اس کو پڑھا. کہا اے امیر المومنین، کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ ہاں کہیے. تو حضرت معاذ نے کہا اے عمر بن خطاب، آپ نے فیصلہ کر دیا اس عورت کے بارے میں کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کو رجم کر دیا جائے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عورت بھی اس کے حق نہیں رکھتی ہے. اگر وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے کو بھی گرا دے اللہ اس سے پوچھنے والا ہے. تو لہذا اس بچے کی وہ مالک ابھی عورت نہیں ہوئی، آپ نے اس بچے پر کیسے ملکیت پائی اور اس کو قتل کرنے کا بھی فیصلہ دے دیا. حضرت عمر خاموش ہو گئے. حضرت عمر خاموش ہو گئے، فیصلے کو واپس لیا. کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا جب ولادت ہو جائے تب دیکھا جائے گا. لہذا جب ولادت ہو گئی تو وہ آدمی جو اپنی بیوی کی شکایت لے کر عمر بن خطاب کے پاس آیا تھا، وہی آدمی اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر آیا اور کہنے لگا خدا کی قسم یہ میرا ہی بچہ ہے، اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، اس کے پیر مجھ سے ملتے ہیں. جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے لولا معاذ لہلک عمر، اگر یہ معاذ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا، اگر یہ معاذ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا. پھر حضرت عمر نے کہا کہ عاجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، اس بات کو سن لو کہ آج کے بعد سے عورتیں عاجز ہیں کہ معاذ جیسا بچہ پیدا کر سکیں. تو یہ صحابہ کرام تھے اور صحابہ میں علماء تھے، صحابہ میں ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا. تو لہذا جو وقت کے علماء ہوتے ہیں ہر عالم فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہوتا، انہی علماء سے فتویٰ پوچھیں جو فتویٰ دیتے ہیں. ہر آسکس و ناکس سے فتویٰ پوچھنا یہ خود فتنہ کاری ہے. اور اسی
طرح وہ علماء جو علم کے مسئلے میں کچے ہیں ان کو بھی اس بات سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو لہذا علم کا مسئلہ معمولی نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے اسے اپنی جائیداد سمجھے اور جس طرح چاہے اس علم کا فیصلہ کرتا رہے۔ برادران اسلام، علم کی اہمیت یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو علم دے دیا جاتا ہے ایسا آدمی حکیم ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے، علم کا ایک بڑا فائدہ اس علم والے کے یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکمت دے دیتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں چیزوں کو تمیز کرنے کی طاقت، اچھی اور بری چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت، اور حکمت کو بعض لوگوں نے لمبی سوچ، دور انداز کہا کہ ابھی کا نہیں بلکہ لمبا سوچنا، اور یہ لمبا کون انسان سوچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے بارے میں فرماتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنے چنے لوگوں کو حکمت دیتا ہے، اور اللہ جسے حکمت دے دے سمجھ لو کہ بھلائی کا ایک بڑا حصہ اس کو دے دیا گیا، بھلائی کا ایک بڑا حصہ اس کو دے دیا گیا۔ تو لہذا جس آدمی کے پاس علم آیا اور اس علم کو اس نے اخلاص کے طور پر حاصل کیا، اس علم پر عمل کیا، تو ایسے لوگ ان لوگوں میں سے ہوتے جن کو اللہ حکمت عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے علم کی دعا دی تو کچھ لوگوں کو اللہ نے حکمت کی دعا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے گلے سے چمٹایا، گلے سے چمٹا کر کہا اللہم علمہ الحکمہ، اے میرے پروردگار تو انہیں حکمت کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھا۔ یعنی حکمت یہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے علم کا۔ اللہ کے نبی نے علم کی دعا نہیں کی، سیدھا اس چیز کی دعا کی جو سب سے بہترین نتیجہ ہے علم کا۔ کہا اللہم علم الحکمہ، اے میرے پروردگار تو انہیں حکمت سکھا دے۔ برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، آپ کو علم تھا، آپ دور اندیش تھے، اور یہ دور اندیشی علم کی وجہ سے آئی۔ اگر مثالیں بیان کریں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے اور جا کر مکہ کی زیارت کریں گے اور عمرہ کریں گے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک بڑے لشکر کو لے کر نکلے، لیکن مکہ سے قریب جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہمارے یہاں سے بھاگ کر گئے، ان کے ساتھ ہماری احد اور بدر کی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں، انہوں نے ہمارے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اب یہ لوگ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے ہرگز نہیں دے سکتے، جبکہ یہ خود جرم تھا، اللہ کے گھر سے کسی کو نہیں روکا جانا تھا۔ لہذا چند لوگ سامنے آئے اور آ کر منع کیا کہ آپ اس سال نہیں آ سکتے، اگر آپ کو آنا ہے تو آئندہ سال آئیں گے اور ان شرطوں کے مطابق آئیں گے جن شرطوں کو ہم رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ صحابہ ناراض تھے، صحابہ کہنے لگے، حضرت عمر بن خطاب مثال کے طور پر، حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کے پاس گئے اور ابو بکر سے کہتے ہیں اے ابو بکر یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارے رسول حق پر نہیں ہے؟ تو دب کر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دب کر ان کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اللہ حق پر ہے، دین حق پر ہے، تو چلیے بڑھ کر بات کرتے ہیں، چڑھ کر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جتنا علم تم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم اللہ کے نبی رکھتے ہیں، اگر وہ فیصلہ کر دے تو سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حکمت اسی کو کہتے ہیں، دور اندیش اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا چلیے ڈیل ہوا کہ ایک ایگریمنٹ کی جائے، کافر بھی آ کر بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے، ایگریمنٹ ہونے لگی۔ حکمت دیکھے کہ اگر جس انسان کے پاس علم آ جائے اور حکیم ہو جائے تو ہمیشہ دور اندیش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ لکھنے کے لیے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط جو ایگریمنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ تو کافر کی جانب سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن رحمان ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، لہذا آپ رحمان کو مٹا دیں، آپ لکھیں بسمک اللہم، یعنی اس اللہ کے نام سے۔ تو صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی جو لکھ رہے تھے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب کا انکار کر دیں، رحمان کا انکار کر دیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ لکھو، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسے لکھو، اور لکھو بسمک اللہم۔ صحابہ ناراض ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، ناراض کہ اللہ کے نبی اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب بات صلح لکھنے کی آئی اللہ کے نبی حکمت کا استعمال کرتے ہیں، کہا لکھو جیسے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے لکھا بسمک اللہم، پورا ایگریمنٹ ہو گیا، باتیں لکھ دی گئی، لاش میں لکھا گیا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو کافر کہنے لگے اگر ہم اللہ کے رسول آپ کو مانتے تو آپ سے لڑائی کیوں کرتے؟ آپ لکھیے اللہ کے رسول نہیں، محمد بن عبداللہ، آپ اپنا نام اپنے والد کا نام لکھیے، آپ ہمارے نزدیک رسول نہیں ہیں۔ لکھنے والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ جوش میں آ گئے کہ کیسی یہ مسلمانوں کے ساتھ بے عزتی ہو رہی ہے اور سب ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات پر میں گواہی دیتا ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لکھو محمد بن عبداللہ، جیسے وہ کہتے ویسے ہی لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی لکھوا دیا۔ اللہ کے نبی نے پوری دب کر صلح کی۔
لیکن جانتے ہیں کہ جس انسان کے پاس حکمت ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عمرہ کرتے تو آپ کو کسی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن جب اللہ کے نبی نے ساری ان کی باتیں مانی، آئندہ سال مسلمانوں نے جب عمرہ کیا تو مسلمانوں نے گھر میں گھس گھس کر ان گھروں میں جن مشرکوں کے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جا نہیں سکتے تھے، اسی صلح کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، آپ نے مکہ کی گلی میں گھوم گھوم کر سارے لوگوں کو دعوت پہنچائی، اور یہی وہی وجہ تھی کہ چند سال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے گئے تو آدھے زیادہ مکہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو یہ حکمت کیسے آتی ہے؟ یہ حکمت علم کی بنیاد پر آتی ہے۔ تو لہذا جس آدمی کو علم دیا جاتا ہے اس کی اہمیت، علم کی اہمیت یہ ہے کہ ایسی حکمت ان کو دی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی فیصلہ سنا ہوگا کہ اگرچہ باپ ہیں بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے کو ہی زیادہ علم ہو چھوٹے کو علم نہ ہو۔ ایک عورت آئی، دو عورتیں آئیں، ان میں سے دو عورتوں کے پاس دو بچے تھے، ایک بچے کو بھیڑیا لے کر بھاگ گیا، تو لہذا جو بچہ بچا تھا اس کے مسئلے میں دونوں عورتیں لڑ رہی تھی۔ وہ کہتی کہ یہ میرا بچہ ہے اور تمہارے بچے کو بھیڑیا لے گیا، تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے بچے کو بھیڑیا لے گیا، یہ بچہ میرا ہے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے فیصلہ لایا گیا۔ حضرت داؤد نے جو بڑی عمر کی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، لے جاؤ، یہ تمہارا بچہ ہے، لے جاؤ۔ یہ دونوں عورتیں لوٹ کر حضرت سلیمان کے پاس آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کی بات کو غور سے سنا اور کہا کہ چاقو کو منگایا جائے۔ چاقو کو لیا اور اس بچے کو سلا کر اس بچے کی گردن پر چاقو رکھنا چاہا، تو وہ چھوٹی عورت چلا کر کہنے لگی کہ اس کو قتل مت کرو، یہ بچہ اسی کا، اسی کو دے دو۔ تو اس بچے کو اٹھا کر حضرت سلیمان نے اس چھوٹی عورت کو دیا جس کو حضرت داؤد نے نہیں دیا تھا، کیونکہ ماں اگرچہ چاہے کہ اس کا بچہ غیر کے پاس رہے، لیکن ماں چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے، کبھی اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لہذا بات حکمت کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکمت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان نے وہ بچہ اٹھا کر اس عورت کو دیا جو عورت چھوٹی تھی، اور جس عورت نے کہا تھا کہ بچہ اس کا ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو برادران اسلام، یہ حکمت انسان کے پاس کب آتی ہے؟ یہ حکمت انسان کے پاس اس وقت آتی ہے جب کہ انسان علم والا ہوتا ہے اور اس علم کا صحیح فائدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حکمت کی باتیں، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ایک پائے کے عالم دین تھے، مسلمانوں کے حکمران بھی رہ چکے ہیں، مکہ اور مدینہ کے اندر انہوں نے حکمرانی کی، بڑے دور اندیش تھے، علم والے تھے اور حکمت والے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک جو مسلمانوں کا امیر تھا، مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ حج پر تھا، حج پر سلیمان بن عبد الملک تھا، اور اس کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تھے۔ تو اچانک موسم بدل چکا تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، اور یہ لوگ کعبۃ اللہ کے قریب تھے، تو لہذا اتنی تیز بجلیاں کڑکنے لگی، اتنی تیز بجلیاں کڑکنے لگی کہ سارے مسلمان گھبرا گئے، کہیں اللہ نے ہمارے ساتھ برا ارادہ تو نہیں کیا ہے۔ اسی گھبراہٹ میں سلیمان بن عبد الملک بھی تھا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے دیکھا کہ سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں بجلی کی کڑک سے اور اس بارش کی تیزی سے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ ہنس رہے ہیں۔ تو لہذا سلیمان نے جو امیر المؤمنین تھا عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسی رات دیکھی ہے، کیا ایسی رات کے خوفناکی دیکھی ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، دیکھیے حکمت کا استعمال کیا، کہا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، بارش کو ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے تم اتنا گھبرا گئے، جب جہنم چیخے گی تو سلیمان تمہارا کیا حال ہوگا، جب جہنم چیخے گی جو اللہ کا عذاب ہے تب تمہارا کیا حال ہوگا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی آواز سے تم خراب ہو گئے۔ سلیمان خاموش ہو گیا، کہا کہ میرے پاس 1000 دینار، ان سب کو اللہ کے راہ میں ابھی خرچہ کر دیا جائے، ابھی صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیا اس سے اور کوئی بہتر بھی چیز تم دے سکتے ہو؟ اللہ کے عذاب کا ڈر ہے تو اس سے بھی بہتر کوئی چیز دے سکتے ہو؟ تو عمر بن عبدالعزیز سے وہ کہنے لگا، اس سے بہتر میرے نزدیک کیا ہے؟ کہا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں، اگر تم ان کی شکایتوں کو سن کر ان کی شکایتوں کو دور کرو تو یاد رکھو اس 1000 دینار کے صدقے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حکمت کا استعمال، بات منوانے کا طریقہ، یہ علم و حکمت ایسی جاتی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے فوراً دربار منگایا، ساری لوگوں کی شکایتوں سنی اور جن جن کی جو شکایت تھی اس کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حکمت کا اگر انسان استعمال کرے تو یقیناً یہ حکمت بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ اور یہی وقت تھا جب طائف کے جب حج کے لیے نکل پڑے تو لوگوں کو دیکھا مینا کے اندر، سلیمان بن عبد الملک نے لوگوں کو دیکھا، اتنی گنتی سلیمان نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ لوگ سارے مینا کے اندر موجود تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز سے مارے فخر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو اللہ کے کتنے اچھے بندے ہیں، کتنے سارے عبادت کرنے والے ہیں، اگر کوئی ان کو گننا چاہے تو گن نہ پائے، اتنے اللہ کے بندے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے حکمت کا استعمال کیا اور کہا کہ اے سلیمان، یہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں،
یہ سب تمہارے انڈر میں ہیں، یہ سب تمہاری رعیہ ہیں اور یہ تم سے کمزور ہیں، تم ان کے حاکم ہو، لیکن یاد رکھنا کہ یہ عدد جس کو تم گن نہیں پا رہے ہو، یہی عدد قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور اس وقت یہ طاقتور ہوں گے، تم کمزور ہوگے۔ اس وقت کو یاد کرنا اگر تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلیمان خاموش ہو گیا، وہ گنتی جس کو وہ اپنے لیے احسان اچھا سمجھ رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے اس کو قیامت کے منظر میں پلٹ دیا۔ سلیمان گھبرا کر کہنے لگا کہ بتائیے میں کیا کروں؟ کہا کہ جو بہتر ہو وہ فیصلہ کرو، علماء سے مدد لو، اور جو حکمت ہو سکتی ہے استعمال کرو۔ تو یہ حکمت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ اہل علم کو دی جاتی ہے، اور یہ اہل علم کو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ علم کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علم کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر یہ بات کہا جائے کہ علم کی ضرورت آج ہمیں کیوں ہے، بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی عظیم نعمت جو اللہ نے بطور علم نازل کی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے، اور جو بھی لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اور اس علم کے ذریعے ہمیں عمل کرنے والا اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ علم کوئی مقصد نہیں ہے، علم کوئی مقصد نہیں ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہیں، بلکہ علم ایک ذریعہ ہے، علم ایک وسیلہ ہے، علم ایک راستہ ہے اللہ کی عبادت کو کرنے کا۔ تو لہذا اللہ کی عبادت اصل ہے، اور اس عبادت کو آپ علم کی بنیاد پر ہی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔